اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، تہذیب مشرقی ہو یا مغربی، اگر ان میں جنسی جرائم کی نوعیت دیکھی جائے تو وہ تقریباً ایک جیسی گھناؤنی رہی ہے۔ مختلف سماجوں کی حیت ترکیبی ہی ایسی ہے کہ ان میں ہولناک جرائم کے لیے جگہ بن جاتی ہے، لیکن ان میں اہم فرق محض یہ ہے کہ تیسری دنیا بالخصوص پاکستان میں اگر جنسی جرائم کا ارتکاب ہو تو انہیں ذرائع ابلاغ میں بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ گھناؤنی نوعیت کا جنسی جرم برطانیہ، امریکہ یا یورپ میں ہو تو اسے ایک معمول کی خبر کے طور پر نشر کیا جاتا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بدنامی سے بچ سکیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے نام نہاد سپر پاور امریکہ کے تمام راز فاش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہاں عورتوں کو کس ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے اور کس طرح ان کو راہ چلتے ہی جنسی ہوس کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ چند دن پہلے پیش آیا جس میں ایک امریکی خاتون کو چلتی ٹرین میں زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا اور ارد گرد موجود لوگ اس عورت کی ویڈیو بناتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ امریکی ریاست پینسلوینیا میں پیش آیا، جہاں ٹرین میں سوار ایک مسافر نے اپنی دوست کے ساتھ ہی دست درازی شروع کر دی۔ خاتون کی طرف سے دوست کو ڈانٹنے اور برا بھلا کہنے پر ٹرین کے ڈبے میں موجود افراد دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 35 سالہ فشٹن اینگوئے نے اپنی دوست کو پہلے تو تھپڑ مارے اور پھر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ اس دوران ٹرین کے ڈبے میں موجود باقی مسافر اس سرعام جنسی تشدد کی ویڈیو بناتے رہے، لیکن افسوسناک طور پر کسی مسافر نے ملزم کو نہیں روکا اور خاموشی سے سارے معاملے کو دیکھتے رہے، حتیٰ کہ کسی نے پولیس کو ایمرجنسی کال تک نہیں کی۔ خاتون کے چیخنے چلانے پر ٹرین کے ملازم نے پولیس ہیلپ لائن پر کال کر کے حکام کو مطلع کیا، جس کے اگلے اسٹاپ پر ٹرین کو روک لیا گیا اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ فشٹن کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ابتدائی تحقیقات میں یہ پتہ چلا ہے کہ ملزم کا پہلے سے مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ پولیس حکام نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس جنسی تشدد کے واقعے کو روکا جا سکتا تھا، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی میں کسی نے بھی خاتون کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس حوالے سے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ملزم اور خاتون ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپس میں کسی بات پر تکرار کر رہے تھے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تکرار اتنی دور تک جائے گی اور نوبت یہاں تک آن پہنچے گی۔ پیارے دوستو، امریکہ میں جنسی جرائم کے حوالے سے امریکہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک عورت زندگی میں کبھی نہ کبھی جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے، جبکہ ان میں سے بیشتر زیادتی میں شدت کی وجہ سے ہی مر جاتی ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں سے بچاؤ اور روک تھام سے متعلق ایک حکومتی ایجنسی کی جانب سے تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق زیادتی کا شکار نصف خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے موجودہ یا سابق ساتھی یا شوہر نے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا۔ یاد رہے کہ امریکہ میں جنسی زیادتی سے مراد نشے کی حالت میں یا جبرن جنسی تعلق قائم کرنے کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ حیران کن طور پر رپورٹ کے مطابق ہر 7 میں سے ایک مرد بھی اپنے ساتھی کے ہاتھوں شدید نوعیت کے جسمانی تشدد کا شکار ہوا۔ اس سروے کے نتائج کے مطابق 12 ماہ کے عرصے کے دوران 10 لاکھ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات سامنے آئے اور 60 لاکھ سے زائد مرد اور خواتین کا تعاقب کیا گیا، جبکہ 1,20,000 مرد و خواتین نے اپنی ہی ساتھی کی جانب سے جنسی زیادتی، جسمانی تشدد یا تعاقب کیے جانے کی شکایت کی۔ ایک امریکی ادارے کی ڈائریکٹر ڈاکٹر لنڈا ڈگٹس کا کہنا ہے کہ جو لوگ جنسی تشدد، تعاقب یا اپنے ہی ساتھی کی جانب سے تشدد کا سامنا کرتے ہیں، ان کی تمام زندگی پر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اعداد و شمار کے نتائج کے باعث تشدد کا شکار لوگوں میں تحفظ کے حوالے سے خدشات اور ذہنی دباؤ میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، اور ایسی خواتین جو جنسی زیادتی کا نشانہ بنی ہوں یا ان پر ایسا حملہ کیا گیا ہو، ان میں دمہ، عدم برداشت، ذیابیطس، مسلسل سر درد، نہ ختم ہونے والی تکالیف اور سونے میں دشواری جیسے طبی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور رپورٹ کا جائزہ لیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ایسے گھناؤنے واقعات برطانیہ سے بھی 20% زیادہ ہیں، اور ریاست کے شعبہ انصاف کی رپورٹ کے مطابق آج سے 26 سال پہلے یعنی 1995 میں 5,56,000 جنسی تشدد کے واقعات سامنے آئے، جبکہ 2010 میں ان کی تعداد 2,70,000 تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ عورت کے خلاف جنسی جرائم کی بنیادی وجہ مرد کا خود کو عورت سے برتر
اور طاقتور ثابت کرنے کا تصور ہے۔ اسی طرح ماہرین جنسی جرائم کی وجوہات سماجی نظام کی ہیئت ترکیبی میں دیکھنے کی بجائے عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والی فطری تفاوت میں دیکھتے ہیں۔ تاہم اس دلیل میں کچھ خاص وزن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں مرد بھی بڑی تعداد میں ریپ کا شکار ہوتے ہیں۔ امریکہ میں 10 میں سے 6 یا 7 خواتین ایسی ہوتی ہیں جو طلاق لے کر دوسری شادی کر لیتی ہیں، جبکہ بہت ساری خواتین یہ درد سر پالتی نہیں ہیں اور اسی باعث خود غرضی جنم لیتی ہے اور اکیلے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے جو نفسیاتی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے۔ آج وہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ اگر عورت شوہر، ساس یا سسر کے لیے کھانا پکائے، صفائی کرے تو اسے قید سمجھا جاتا ہے اور ذلت کا کام کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی کام بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کام مثلا مساج سینٹر، ہوٹل، ماڈل گرل اور سیلز گرل کے طور پر اگر عورت غیر مردوں کے لیے کرے تو اسے آزادی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اسلامی تہذیب میں عورت ماں ہے، شریک حیات ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، مامی ہے، امزاد یا کزن ہے، اور ان تمام رشتوں میں عظمت، وقار، تکریم، حسن، گہرائی، وسعت اور پختگی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مغربی تہذیب میں عورت گناہ کا مرکز ہے۔ عیسائیت کی تعلیمات کے مطابق جنت میں شیطان نے اماں حوا کو بہکایا، جس کی وجہ سے سیدنا آدم اور اماں حوا دونوں کو جنت سے نکلنا پڑا۔ مگر اس کے برعکس اسلامی تہذیب کا موقف یہ ہے کہ شیطان نے اماں حوا اور سیدنا آدم دونوں کو بہکایا، جس کے بعد ان کو جنت سے نکالا گیا۔ جہاں تک جدید مغرب کا تعلق ہے تو اس نے عورت کو صرف جنس کی علامت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ امریکہ میں ننگی فلموں اور ننگی تصویروں کی صنعت 10 سے 15 ارب ڈالر سالانہ کا بزنس کرتی ہے اور امریکہ کی آبادی 32 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ لہٰذا اندازہ کیجئے کہ جب ایک معاشرے میں سالانہ 10 سے 15 ارب ڈالر عورت کو عریاں کرنے اور اسے مرد کی جنسی ہوس کا سامان بنانے پر صرف ہوں گے تو اس معاشرے میں عورت ماں، بہن، بیٹی، بیوی یا کسی اور رشتے میں کیسے باوقار رہ پائے گی؟ یقیناً وہ باوقار نہیں رہے گی، کیونکہ عورت کی تصدیق کا اس کے امیج سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب عورت ایک جان نثار ماں کے روپ میں سامنے آتی ہے تو کروڑوں سر اس کی عظمت اور محبت کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جب ایک عورت شریک حیات کی حیثیت سے معاشرے میں زیر بحث ہوتی ہے تو کروڑوں دلوں میں خود بخود اس کی تکریم پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر جب عورت صرف سیکس سمبل کی حیثیت سے معاشرے میں معروف ہو جاتی ہے تو پھر کسی دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی، کسی ذہن میں اس کا وقار نہیں ہوتا، اور پھر وہ صرف ایک بازاری شے ہوتی ہے، پھر وہ صرف جنسی بھوک جگانے اور مٹانے والی ایک مشین ہوتی ہے، ایسی مشین جسے کوئی بھی چند درجن، چند سو یا چند ہزار ڈالر میں خرید سکتا ہے، جس کے بعد برگر اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جیسے برگر بھی کھانے کے کام آتا ہے اور عورت بھی کھانے کے کام آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ برگر پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے اور عورت جنسی بھوک مٹاتی ہے۔ اسلام نے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے تقدس دیا۔ یورپ نے انسانیت کی تمام حدود پھلانگتے ہوئے زنا، بدکاری اور پیرا روی کی بدترین بنیادوں پر معاشرہ تباہ کیا۔ اسلام نے پردے کے احکامات کے ذریعے عفت و عصمت کے آبگینے کی حفاظت کا اہتمام کیا، جبکہ یورپ نے سینما گھر، وی سی آر ڈش اور کیبل نیٹ کے شیطانی جال بچھا کر عفت ماب خاندانوں کو ذلت آمیز انجام سے دوچار کیا۔ مخلوط تعلیم دلوا کر آشناؤں کے ساتھ فرار کے راستے دکھائے، اپنے عدالتی نظام کے ذریعے کورٹ میرجز کروائے اور اپنے سیاسی نظام کے ذریعے اسمبلیوں کی زینت بنایا۔ یورپ نے عورت کی فطری نزاکتوں کو اسلام کے خلاف اس برے طریقے سے استعمال کیا اور اتنا غلیظ پراپوگنڈا کیا کہ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف اور یورپ ان کا محافظ ہے۔ لیکن آج اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو یہی یورپ اور بالخصوص امریکہ ہی عورت کا سب سے بڑا قاتل ہے، جس کا ذکر ہم اوپر تفصیل سے کر چکے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔